اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ سب سے پہلے خداوند کریم کی درگاہ مقدس میں دعا گو ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مومنہ مومنات کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی بلا اور آفات سے محفوظ فرمائے۔ انسان شناسی کے سلسلے میں جو ہمارا یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے، تو انسان شناسی میں سب سے پہلی جو بنیادی چیز جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو انسان نے خداوند کریم سے عہد کو باندھ کر آیا تھا، اس عہد کو دوبارہ یاد کرے۔ اس عہد کی یاد دہانی انسان کو ایک منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، انسان کو اس دنیا میں گمراہ نہیں چھوڑ دیتے۔ تو سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عہد کسے کہتے ہیں۔ عہد لغت میں میثاق، قسم یا فرمان شاہی، وفا، امان، ذمہ اور دوستی کے معنی میں آئے ہیں، اور قرآن کریم میں عہد 8 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27، آل عمران 183، اعراف 102، اعراف 134، توبہ 7، توبہ 9، رعد 25، احزاب 15، زخرف 49 اور فتح آیت نمبر 10 میں عہد ذکر ہوا ہے۔ تو جو آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے جو آیت کریم تلاوت کا شرف حاصل ہوا وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 27 ہے۔ اس میں آپ لوگ دیکھیں، ملاحظہ کریں تو خداوند کریم نے اس میں ایک بہترین نسخہ انسان کے لیے ذکر فرمایا ہے، اور یہ نسخہ وہ چیز ہے جو ہر انسان کے لیے یاد ہونا ضروری ہے۔ خداوند کریم کی درگاہ سے ہر انسان نے عہد خداوندی کر کے آئے ہیں، اور یہ عہد کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان دیکھے اس دنیا میں ایک مسافر کے مانند ہے۔ اس مسافر نے اپنا مقصد لے کر ایک منزل مقصود کی طرف سفر کرنا ہے، اور اس مسافر کو سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے، اپنے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ کس دنیا میں یہ رہ رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں علم و آگاہی ہونا اس انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے اس انسان پر کہ جس کو ان 3 سوالوں کا جواب معلوم ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ من اینا الی اینا و فی اینا، انسان کہاں سے ہے، کہاں ہے اور کہاں جانا ہے۔ یہ 3 بنیادی سوال ہیں، اس کے بارے میں ہر انسان کو علم و آگاہی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ 3 بنیادی سوال ہے جو انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اس کو پانے کی جستجو انسان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ دنیا میں خداوند کریم نے بہت ساری حقائق سے اس دنیا کو پر کیا ہے، اور ان حقائق کے ذریعے انسان نے اس اصل منزل کی طرف سفر کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا اس حقیقی دنیا کی ایک عکس ہے، حقیقی دنیا کی یہ ایک جھلک ہے۔ اب اس حقیقی دنیا تک ہمیں سفر کرنا ہے، اس دنیا سے اس اصل دنیا کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے۔ تو حقیقی دنیا کیا ہے؟ حقیقی دنیا تک ہمیں سفر کرنا ہے، حقیقی دنیا کی معرفت ہمیں ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہاں دنیا میں بہت ساری جو سائنسدان، سائنٹسٹ وغیرہ نے بہت ساری کہکشائیں، بہت ساری فلکیات کو کشف کیا ہے، لیکن ابھی تک اور بھی زیادہ گنجائش ہے، اور بھی حقیقت آگے اس دنیا کی ہے، لیکن اب تک جو کامیاب ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ اور بڑا یہ کائنات موجود ہے، لیکن حقیقت اس کی ہے۔ مثلا کچھ چیزیں ایسا ہوتے ہیں جن کی حقیقت ہوتے ہیں لیکن ہمیں حقیقی نہیں لگتے۔ مثلا یہ دنیا کو ہم اگر اپنی 2 آنکھ سے ایک دور کسی جگہ کی طرف دیکھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتے ہیں کہ وہ 2 آسمان اور زمین ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے،
جبکہ حقیقتاً کیا ہوتے ہیں؟ ملا ہوا نہیں ہوتے. ہمیں اس حقیقت سے حقیقت ہے لیکن ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں. اسی طرح ریل پٹری، وہاں پر بھی ہمیں دیکھے تو ہم یہاں سے دیکھے ایک دور پٹری کو، پٹری کے اوپر کھڑا رہ کر ہم دور کسی پٹری کو سیدھا دیکھے تو ہمیں معلوم ہوتے ہے کہ آگے یہ پٹری دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے. حقیقت میں یہ دونوں ملا ہوا نہیں ہوتے. تو کچھ حقیقت ایسے ہیں جو ہیں لیکن ہمیں وہ ان حقیقت کی معرفت نہیں ہے، ان حقیقت کو ہم پہچانتے نہیں ہیں. اسی طرح یہ کائنات اس حقیقی کائنات ہے. ابھی اس کائنات سے بہت زیادہ بڑے کائنات موجود ہے لیکن ہم نے اس کو کشف نہیں کیا، اس وجہ سے ہمیں غیر حقیقی چیزیں لگتے ہیں. تو اس اصل حقیقی دنیا کی ایک عکس ہے. تو اس عکس سے ہم نے کس طرح اپنی اس اصل منزل مقصود کی طرف جائے، اصل منزل مقصود کی طرف ہم کس طرح سفر کریں. تو خداوند کریم نے اس دنیا میں بہت ساری نشانیاں ہمیں رکھی ہے. اس نشانیوں کے ذریعے ہم اپنی اصل منزل مقصود کی طرف سفر کر سکتے ہیں. ہمیں اپنا اصل راستے کی ہمیں تشخیص ہو جاتی ہے یہاں سے. اس راستے کی تشخیص ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچائے گا، ہمیں اس حقیقی دنیا تک یہ حقائق ہمیں لے جائے گا. کیونکہ یہ دنیا میں اور مزید حقائق کی گنجائش نہیں ہے. خداوند کریم نے ہر حقائق کو اس دنیا میں پر کر دیا ہے. مثلا ایک مسجد ہے جہاں پر تقریباً 500 نفر یا 500 افراد کے لیے وہاں پر نماز پڑھنے کی، پروگرام اٹینڈ کرنے کی وہاں پر گنجائش موجود ہے. تو اس مسجد میں 500 سے زیادہ اور افراد نہیں آ سکتے کیونکہ اس میں گنجائش کیپیسٹی ایسے ہے کہ اس سے زیادہ اس میں گنجائش نہیں ہوتے. اسی طرح خداوند کریم نے اس کائنات میں اتنی حد تک حقائق سے اس دنیا کو پر کیا ہے، اس میں کوئی گنجائش کی جگہ نہیں ہے کیونکہ یہ کائنات حقائق سے پر ہو چکا ہے. اب ان حقائق کو آیا کس لیے خداوند کریم نے خلق کیا ہے؟ آیا ان حقائق کو خداوند کریم نے شکم پوری کے لیے بنایا ہے یا ان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے بنایا ہے؟ کس لیے خداوند کریم نے ان حقائق کو بنایا ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کو پوچھے تو وہ یہی کہے گے کہ خداوند کریم نے ہمیں کھانے کے لیے، خداوند کریم نے ہمیں گھر بنانے کے لیے، خداوند کریم نے ہمیں بیلڈنگ بنانے کے لیے، بڑے بڑے محل بنانے کے لیے خداوند کریم نے خلق کیا ہے. جبکہ حقیقتاً ایسی بات نہیں ہے کیونکہ خداوند کریم نے ان تمام حقائق کو اس لیے خلق کیا تاکہ ان کے ذریعے آپ نے اس اصلی منزل کی طرف جانا ہے. یہ حقیقی منزل تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایک راستے کے طور پر خداوند کریم نے بتایا ہے کہ ان حقائق کو سمجھ کر آپ نے اس اصلی منزل کی طرف سفر کرنا ہے. مثلا جو بحری جہاز دریا میں، سمندر میں جو چلتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ اس اپنی منزل کی تشخیص ستاروں کے ذریعے کرتے ہیں. ستاروں کی مدد سے وہ سفر کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے، ستاروں کی مدد سے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں کائنات میں بھی خداوند کریم نے ان ساری حقائق کو اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ ہم اس حقائق کے ذریعے اس اصلی منزل مقصود تک جا سکیں. کیونکہ یہ دنیا اصل حقیقی دنیا نہیں ہے، اس حقیقی منزل تک ہمیں سفر کرنا ہے. تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے جو چیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے اس حقائق کو ہمیں پہچانے کی ضرورت ہے. اور جس انسان کو اپنی اصل منزل کا معلوم نہ ہو وہ انسان گمشدہ انسان ہے. بس وہ انسان جو اپنے اس اصلی منزل مقصود کا، اصل منزل کا جس کو معرفت نہ ہو، اصل منزل کی طرف سفر کرنے کی اس کو طور و طریقے اور ضابطے معلوم نہ ہو، وہ انسان گمشدہ انسان ہے. اس گمشدگی سے انسان کس طرح نکل سکتے ہیں؟ اس گمشدگی سے انسان نے باہر کس طرح آنا ہے؟ تو اس گمشدگی سے باہر آنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کی معرفت ضروری ہے، دین الہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کائنات کے حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں اس دنیا کے حقائق کو سمجھ کر اور اپنی منزل مقصود کی طرف سفر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ باقی آگے اور بیان کریں گے کیونکہ ابھی وقت بھی ختم ہو چکا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.